یہ جس کو آج کل ٹوتھ پیسٹ کہتے ہیں، برش، یہ آپ نے جو کچھ کرنا ہوتا ہے سحری کے وقت کیا کریں، جب روزے کی شروعات ہو جائے پھر یہ مناسب نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اس کو علماء نے ایک صورت میں مکروہ لکھا ہے، یاد رہے کہ یہ اگر آپ نے استعمال کی اور اس کا مواد اندر نہیں گیا تب تو مکروہ ہے، اور اگر اس کا مواد اندر چلا گیا تو پھر روزہ، میرے ساتھ کہہ دو نا، روزہ اسی لیے مکروہ ہے۔ اب سمجھ آئی بات؟ یہ جملہ اس لیے دہرایا ہوں کہ اب کچھ ہوائیں غلط چلتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قدیم زمانے میں مسواک کی جاتی تھی، جدید زمانے میں ٹوتھ پیسٹ استعمال کی جاتی ہے، قدیم زمانے میں مسواک سے روزہ نہیں ٹوٹتا تو جدید زمانے میں ٹوتھ پیسٹ سے بھی نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ ضرور ٹوٹے گا بابو، اس کی وجہ یہ ہے مسواک کا بھی جو مواد منہ میں گرے تو فقہا نے لکھا ہے اس کو پھینکو، اگر وہ مواد اندر لے گئے تو روزہ مسواک کا بھی ٹوٹ جائے گا۔ ذرے ہوتے ہیں نا مسواک کے، اب وہ منہ میں آ گئے تو نہ، اس کو پھینکو۔ اس لیے انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو ٹوتھ پیسٹ کا مسئلہ ہے اس کو اگر آپ استعمال کرو گے، اس پر مواد ہوتا ہے ٹوتھ پیسٹ کا، آپ اس کو استعمال کر کے اللہ نہ کرے اندر گیا تو روزہ گیا، اندر نہیں گیا مواد آپ نے پھینک دیا تو آپ نے اپنے روزے کو خطرے میں تو ضرور ڈالا ہے، جب خطرے میں ڈالا ہے مکروہ ہو جائے۔ اس لیے جو کچھ کرنا ہے روزہ شروع ہونے سے پہلے کریں، جس کو ٹوتھ پیسٹ کہتے ہیں، اور روزہ افطار کرنے کے بعد کریں۔ ہاں رہ گئی مسواک جائز ہے، لیکن اس کا بھی جو مواد آپ کے منہ میں ٹوٹے یا آئے اس کو تھوکو، یہ نہیں کہ اندر لے جاؤ، لیکن وہ آپ کر سکتے ہیں۔ بلکہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے مسواک تازی ہو یا بیع کوئی بھی کر سکتے ہو آپ، لیکن اس کا مواد منہ میں آئے اس کو پھینکو، یہ نہیں کہ، سمجھ رہے ہیں؟ اور بولو تو صحیح، کچھ اداس ہے لگتا ہے کچھ اندر لے گئے ہو، ہاں یہ تو پھر ایک ہی صورت میں اداسی چھا سکتی ہے کہ لگتا ہے